السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ پارہ نمبر 18 ہے، سورۃ المؤمنون ہے، آیت نمبر 23 سے 32 تک۔ ان آیات میں بھی نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کی کارگزاری کا ذکر ہے۔ جو لوگ ہمارے اس چینل کو سنتے ہیں، وابستہ ہیں، انہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ دنوں سورہ ہود کے اندر پارہ نمبر 12 میں نوح علیہ السلام اور ان کی کارگزاری، ان کے قوم کے ساتھ جو ان کی کارگزاری تھی، تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی۔ آج بھی نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرگزشت ان آیات میں موجود ہے، اس لیے یہاں اختصار کے ساتھ بات ہوگی۔ تکرار مقصود نہیں ہے، واللہ مقصود صرف اتنی سی بات ہے کہ ان آیات میں کچھ مزید قوم کی عادات، مزاج اور فطرت کا ذکر ہے، اور ان عادات اور مزاج اور فطرت کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم منکر قوموں کے مزاج اور عادات سے باز آ جائیں، وگرنہ ہمارا حشر بھی وہی ہوگا جو منکر اقوام کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے لیے مختلف پیمانے نہیں رکھے، اللہ نے سب کے لیے ایک ہی پیمانہ رکھا ہے۔ سنیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے اپنے بندے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس نے جا کے وہی پیغام دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت پہ اتر آؤ، اس کے علاوہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کے ساتھ کسی کو اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں شریک نہیں ٹھہرانا۔ افلا تتقون، جب اللہ کے سوا کوئی معبود ہے بھی نہیں تو پھر تم اس کی ذات و صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں شرک کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہو؟ پھر بھی تم نہیں ڈرتے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے سرداروں نے کہا جو کافر تھے، وہ سردار جو کافر تھے، انہوں نے جواباً کہا ما ھذا الا بشر مثلکم۔ یہ میں گزشتہ بھی پہلے بتا چکا ہوں، رد عمل کن کی طرف سے آتا ہے؟ سب سے بڑا رد عمل ان لوگوں کی طرف سے آتا ہے جن کی مفادات پہ ضرب پڑتی ہے، اور نبی کی دعوت سے مفادات پہ ضرب قوم کے رئیسوں، نوابوں، خانوں اور وڈیروں کے مفادات کو سب سے پہلے ضرب پڑتی ہے۔ غریب بیچارے کے پاس ہے کیا تو اس کے مفادات کو ضرب پڑے۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، ارے بھائی تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو۔ آگے دیکھیں، یرید ان یتفضل علیکم، یہ وہ بات ہے جو اس رکوع میں جو سورہ ہود میں ہم نے ذکر کی، ان آیات میں یہ بات موجود نہیں تھی۔ نو، تم ہمارے جیسے ایک انسان ہو، تمہارا یہی مقصد ہے اس دعوت دین سے کہ تم ہم پہ برتری حاصل کرو، بس۔ یرید ان یتفضل علیکم، یہ نو ایک تم جیسا انسان ہے، یعنی قوم کے سرداروں نے اپنے چھوٹوں کو یہ بات سمجھائی، ارے تم جس کے پیچھے جا رہے ہو نا، یہ تم جیسا ایک انسان ہے، بس یہ دین کی دعوت اس لیے دے رہا ہے کہ تم پر اپنی برتری جمائے، اپنی فوقیت ثابت کرے، اپنے آپ کو بڑا بنائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دین کی دعوت کے کام کرنے والوں پر یہ الزام شروع سے لگتا رہا ہے، انبیاء پر لگا ہے کہ بھائی تم دین کی دعوت سے کیا چاہتے ہو؟ تم اپنے اقتدار چاہتے ہو، تم اپنی ریاست اور وجاہت چاہتے ہو، تم اپنی واہ چاہتے ہو۔ اور یہی الزام جو انبیاء پر لگا آج علماء پر بھی لگتا ہے۔ جب علماء کھل کے بات کرتے ہیں، معاشرے کی کمزور نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور پھر معاشرے کی جو بدعمالی ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، تو پھر یہ الزام سننے کو ملتا ہے، اور یہ تنخواہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ اپنے دنیا کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں۔ ابھی اس پر موقع نہیں زیادہ بات کرنے کا، پوری قوم کے حالات کو سامنے رکھیں تو آپ کو ان باتوں کی سمجھ آ جائے گی۔ علماء کے متعلق انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ جبریل امین اوپر سے ان کے لیے من و سلوہ لے کر آئے، ان کا کوئی حق نہیں بنتا، جو حق بنتا ہے بس صرف ہمارا بنتا ہے، ہمارا بھی حلال کا نہیں، حرام حلال سارا مکس کر کے یتیموں کے پیٹ کو کاٹ کے اپنے پیٹ کو بھرنا، اور 2 نمبر مال کو 1 نمبر بنا کے بیچنا، اور پھر 10-20 سال بعد ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینا، اللہ اللہ کرنا اور حاجی نمازی بن جانا۔ یرید ان یتفضل علیکم، یہ نو تم پر اپنی برتری چاہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ لا الہ الا اللہ۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ نے نبی ہی اتارنا تھا نا تو فرشتوں کو نبی بنا کے نازل کر دیتا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، بشر نبی بن جائے، اللہ اکبر، ہم نے اپنے باپ دادوں میں یہ بات سنی نہیں ایک۔ اور یہ جو دعوت دے رہا ہے بشر ہوتے ہوئے نبی اپنے آپ کو نبی کا منصب پر فائز کرتے ہوئے مدعی ہے، یہ جو دعوت دے رہا ہے توحید کی، یہ دعوت ہم نے اپنے باپ دادوں میں نہیں سنی۔ آج بھی یہی دلیل ہے، ساڑھے ماں پیو غلط سن، دین کی دعوت دو، لوگ ماں پیو کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مزاج ہے قوم کا۔ اسی مزاج کی وجہ سے میں نے ان آیات کا یہاں ذکر کیا۔ ان هو الا رجل به جنہ، یہ نوح بندہ ہے، اس کو جنون لگ گیا، انتظار کرو کچھ وقت تک، شاید افاقہ ہو جائے، جنون ٹھیک ہو جائے، یا یہ مر جائے تو بس اس کی دعوت ختم ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے 900 برس تبلیغ کی، قوم نے جھٹلا دیا، چند گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے اللہ انہوں نے مسلسل میری تکذیب کی ہے، بس ان کے مقابلے میں تم میری مدد فرما۔ پھر ہوا کیا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، پھر ہم نے اپنے بندے نوح علیہ السلام کی پکار سن لی، دعا قبول کر لی اور حکم جاری کر دیا کہ میرے بندے نوح کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا عذاب آئے گا، جب ہمارا عذاب آ جائے، حکم آ جائے، حکم عذاب آ جائے، اللہ اکبر، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور زمین ابلنے لگے، آسمان برسنے لگے، زمین ابلنے لگے۔ عذاب اسی صورت میں آیا تھا، سمجھ آئی؟ اور جب زمین ابلنے لگے، تنور ابلنے لگے، مراد یہی ہے۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو جانوروں میں سے ہر جانور میں سے ایک جوڑا نر باندھا اپنے کشتی میں سوار کروا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، ہاں گھر والوں میں سے جن پر خدائی فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے کہ یہ عذاب میں گرفتار ہوں گے، وہ کشتی میں نہیں بیٹھ سکیں گے، جس میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، بیوی بھی تھی۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے بارے میں ہم مجھ سے بات نہ کرنا، ان کی سفارش نہ کرنا۔ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ غرق ہو کے رہیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب تم اور جو تمہارے ساتھ اہل ایمان ہیں کشتی پر بیٹھ جائیں، اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ، تو فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو پھر یہ دعا کرو اللہ سے، کہنا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ ساری تعریفیں تجھی کو جچتی ہیں، تو ہی شکر کے لائق ہے، تو ہی تعریف کیے جانے کے لائق ہے۔ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریفیں تجھ اللہ ہی کو جچتی ہیں، وہ اللہ جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ اور میرے بندے نوح یہ بھی دعا کرنا کشتی میں بیٹھ کر، رب انزلنی منزلا مبارکا، اے اللہ جہاں ہمیں اتار خیر و برکت کے ساتھ اتار، وقت بھی خیر و برکت کا ہو، جگہ بھی خیر و برکت کی ہو۔ بندہ جب ایک جگہ سے چلتا ہے دوسری جگہ آتا ہے تو جہاں آتا ہے وہی خیر و برکت کی جگہ نہ ہو تو بندہ کہیں کا نہیں رہتا۔ کہ میرے بندے نوح یہ بھی دعا کرنا، یا اللہ ہمیں اس کشتی سے جس زمین پہ اتارنا ہے خیر و برکت کے ساتھ اتار دینا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں ہماری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں جو ہم تک آنے کا پتہ دیتی ہیں اور عبرت دیتی ہیں کہ کس طرح بچنا ہے، کس طرح نافرمان قوموں کی عادات اور مزاج اور اطوار اور ان کی فطرت سے پناہ مانگنی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، ہمیں تو آزمانا تھا، ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو آزما لیا، ہمارے ایک کو آزماتے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم نے قوم نوح کو غرق کر کے ایک اور امت کھڑی کر دی۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پھر ہم نے ان میں بھی رسول بھیجا انہی میں سے، اور پیغام بھی وہی بھیجا جو ہم نے اپنے بندے نوح کو بھیجا تھا کہ اعبدوا اللہ، کہ جا کے قوم کو سمجھاؤ
ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا کوئی تمہارا الہ، معبود، حاجت روا، مشکل کشا، تقدیر کا مالک کوئی بھی نہیں۔ جب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہوئے پھر بھی تم نہیں ڈرتے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ انتہائی اختصار کے ساتھ خواتین و حضرات یہاں نوح علیہ السلام کی قوم کا ایک بار پھر ذکر آ گیا۔ یہ آیات تھی سورہ مومنون کی 23 تا 32۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، سورہ مومنون کی آیات ہیں 93 تا 158۔ اللہ اکبر، یہ بڑی عجیب قسم کی آیات ہیں، غور سے سنیے۔ قرآن ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن جب بندہ مطالعے کے لیے چند آیات کو فوکس کر لیتا ہے نا تو ہل جاتا ہے۔ بعض آیات کے نا مضامین کو پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو آیات آپ کے سامنے بیان ہونے لگی ہیں، قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ سے سورت کے آخر تک چند آیات ہیں 94 سے 118۔ اس میں نبی علیہ السلام کو عذاب سے بچنے کی دعا کا حکم دیا گیا ہے کہ میرے نبی آپ نے بھی عذاب الہی سے بچنے کی دعا کرنی ہے۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی کو عذاب سے بچنے کی دعا کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے اللہ کتنا قادر مطلق ہے، اللہ کی شان کتنی کمال کی ہے۔ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، اللہ کے پاس کتنی بڑی ساورنٹی ہے، وہ کتنا بڑا حاکم ہے کہ نبی کو تلقین کی جا رہی ہے میرے نبی آپ نے بھی عذاب سے بچنے کی دعا میری بارگاہ میں کرتے رہنا ہے۔ تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں ذرا یہ بتائیے؟ نبی کے بارے میں تو امکان ہی نہیں ہے کہ عذاب آگ کی آگ انہیں چھو سکے، معاذ اللہ، لیکن رب انہیں تعلیم دے رہا ہے اور انہیں تعلیم دے کے اپنے پورے بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ جب میں رب ہوتے ہوئے اپنے چنے ہوئے نمائندوں کو یہ کہتا ہوں کہ تم نے بھی یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں عذاب سے بچانا، تو پھر تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہیں بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ حقیقت ذہن میں رکھیں، اور عذاب سے جو بچاؤ ہوتا ہے اس کا پیشگی انتظام کیا جاتا ہے۔ سیلاب، زلزلوں، آج کل کیسا پیشگی انتظام ہوتا ہے؟ خیر وہ تو ہمارے ملک میں نہیں ہوتا، میں مغرب کافر ملکوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خدا کے عذاب سے جو بچاؤ ہوتا ہے اس کا پیشگی انتظام فکر و عمل سے ہوتا ہے، اور فکر و عمل کے ساتھ ساتھ دعا سے ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اپنے فکر و عمل سے، اگر آپ ان کو تین بنا لیں، اپنے فکر سے خدا کے عذاب سے بچنا، اپنے عمل سے خدا کے عذاب سے بچنا، پھر اپنے دعا سے خدا کے عذاب سے بچنا، یہ تینوں کام ایک ساتھ ہونے چاہیے، تب بندہ خدا کے عذاب۔ یہ نہیں کہ فکر و عمل صحیح ہے اور بندہ بدمست ہو جائے، نہیں میرے بڑے اعمال اچھے ہیں مجھے تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، لن تمسنا النار کا نعرہ لگا دے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بھی بات ہو گئی۔ اور اگلی بات یہ سمجھیں، جب سماج میں گناہ بڑھ جاتے ہیں، اعلانی فحاشی ہونے لگتی ہے، اعلانی منکرات ہونے لگتے ہیں، تو پھر کسی نہ کسی صورت میں خدا کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، پھر خصوصاً آج کے اس ماحول میں جب اللہ کی نافرمانی اعلانیہ ہو رہی ہے، میرا جسم میری مرضی کے نام پر خود اللہ سے مذاق ہو رہا ہے، خدائی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اعلانیہ فحاشی ہو رہی ہے، انٹرٹینمنٹ کے نام سے واللہ العظیم حیا کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، تو خدا کی قسم خدا کے چھوٹے موٹے عذاب تو ویسے ہی آ رہے ہیں، زلزلوں کی صورت میں، سیلاب کے صورت میں، پتہ نہیں کس وقت میں اور آپ کتنے بڑے عذاب کا شکار ہو جائیں۔ تو میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس خصوصاً اس ماحول کے اندر، جس ماحول میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، اور جس ماحول کے متعلق آج سے 10-20 سال پہلے ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہمارے ماحول میں اس تیزی سے الٹی تبدیلی آ جائے گی، تو ہمیں ضرورت ہے اس پرفتن ماحول میں اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ ہمیں عذاب سے بچا لینا۔ ایسا نہ ہو کہ آج ظالموں پر عذاب لپیٹ میں ہم بھی آ جائیں، اور ایسا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات بتاتی ہیں ظالموں پر عذاب آ جاتا ہے، صالحین بھی کئی دفعہ لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اگرچہ ان کو بدلہ بعد میں وہاں ملے گا، اور وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں جو کافر تو نہیں ہوتے ہیں لیکن ظالموں کو انہوں نے گناہوں سے روکا نہیں ہوتا۔ تو سنی اتنی لمبی تمہید میں نے باندھ دی، تو قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، میرے نبی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ربا اے میرے پروردگار، اما ترینی،
رب اگر وہ عذاب جس کا وعدہ ان مشرکوں سے کیا گیا ہے، اللہ اکبر، تو مجھے میری زندگی میں اس عذاب کو ان پر اترتا دکھا دے، تو فلا تجعلنی ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، رب کا تکرار دیکھیں، قل رب اما ترینی ما یوعدون، پروردگار اگر آپ دکھا دیں وہ عذاب جن کا ان لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو پروردگار مجھے ان ظالم قوموں میں شمار نہ کرنا، مجھے ان ظالم قوموں میں شامل نہ کرنا کہ پھر میں بھی عذاب کا شکار ہو جاؤں گا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، میرے نبی لا الہ الا اللہ، وہ عذاب جس کا وعدہ ہم ان لوگوں سے کر رہے ہیں، جس کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، ہم آپ کو دکھانے پر قادر ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں ہم عذاب ان کو دے دیں۔ پیغمبر کی بات کو جب جھٹلایا جاتا ہے تو جو عذاب آتا ہے وہ کئی دفعہ پیغمبر کی زندگی کے بعد آتا ہے، کئی دفعہ پیغمبر کی زندگی میں آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ہم نبی علیہ السلام کی تکذیب کرنے والوں پر جو عذاب آیا وہ پیغمبر کی زندگی میں بھی آیا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ تبلیغ جاری رکھیں میرے نبی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ منکرین کی برائی کو اپنی شان کے مطابق شاندار طریقے اور برتاؤ سے ہٹائیں، ان کی برائی کو، ان کے برے سلوک کو، ان کے برے کردار اور اطوار کو جو یہ آپ کے ساتھ اپناتے ہیں، شاندار طریقے اور برتاؤ سے دفع کریں، ہٹائیں۔ اللہ اکبر۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ان کے برے سلوک کے مقابلے میں آپ نے برا سلوک نہیں کرنا، ان سے شاندار طریقے اختیار کریں، نرمی اختیار کریں۔ یہ ہے دعوت والوں کا طریقہ کار۔ نحن اعلم بما یصفون، یہ کچھ جو آپ کی حجف کرتے ہیں، آپ کے بارے میں یہ جو باتیں کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ نحن اعلم بما یصفون، جو یہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، میرے نبی یہ بھی دعا کریں کہ میرے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے۔ اللہ اکبر۔ شیطان چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ یہاں نبی کو تلقین کی جا رہی ہے کہ نبی میرے حضور یہ بھی دعا کرنی، یا اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور ساتھ یہ بھی دعا کریں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آ جائے، میرے قریب آ جائے۔ وسوسے ڈالنا تو دور کی بات ہے، یا اللہ شیطان کو بھی مجھ سے پرے رکھ۔ لا الہ الا اللہ۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہ مشرکین، یہ منکرین اپنی ہر درمی میں، اپنے غفلت میں مدہوش ہیں، اپنی ضد میں اڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ان میں سے جب کسی پر بھی موت آتی ہے نا تو پھر اس وقت یہ کہتے ہیں قال رب ارجعون، اے اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، واپس لوٹا دے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پھر ہم نیک اعمال کریں گے تاکہ واپس لوٹا دے، یا اللہ میں نیک اعمال کروں دنیا میں جا کے جس کو میں چھوڑ آیا ہوں۔ اس وقت انہیں کہا جاتا ہے کلا، ہرگز نہیں، نہ تم واپس جا سکتے ہو، اور بالفرض ہم نے واپس بھیج بھی دیا تو وہی کرتوت کرو گے جو تم کر کے آئے ہو۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، موت کے وقت تو یہ ایک بات بس منہ سے بکواس نکال رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ، موت کے بعد تو برزخ ہے، قیامت سے تک، قیامت کا حشر برپا ہونے سے پہلے برزخ ہے، دنیا اور قیامت کے درمیان جو عالم ہے وہ برزخ ہے۔ ابھی تو ان لوگوں نے برزخ کے مزے چکھنے ہیں، مصیبتیں جھیلنی ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا پھر سارے رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے، نہیں رہیں گے ان کے درمیان رشتے ناتے، باپ بیٹے کے درمیان، ماں بیٹی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، استاد شاگرد کے درمیان، پیر مرید کے درمیان، اس دن کوئی رشتے نہیں رہیں گے۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکیں گے، ہمدردی تو دور کی بات ہے، پوچھ بھی نہیں سکیں گے، پوچھنا بھی نہیں، ہمدردی تو دور کی بات ہے کہ پوچھیں گے بھی نہیں کون کس حال میں ہے۔ ولا یسأل حمیم حمیم، فمن ثقلت موازینہ، اس دن جس کے نیکیوں کے پلے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ،
اور جن کی نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں رکھا ہوگا. فی جہنم خالدون، اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلسا کے رکھ دے گی. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اور یہ اس وقت چہرے جلس جانے کی وجہ سے بد شکل ہو گئے ہوں گے. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، پھر انہیں کہا جائے گا ارے میری آیات تم پہ پڑھی نہیں جاتی تھی؟ پڑھی جاتی تھیں لیکن تم جھٹلاتے تھے. فکنتم بہا تکذبون، ایسے میں یہ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، ربا ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی. وکنا قوما ضالین، ہم گمراہ تھے واقعی. ربنا اخرجنا منہا، یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے. اللہ اکبر، یا اللہ ہمیں دوزخ سے نجات دے دے. فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دوبارہ ایسی بدعمالیاں کریں گے تو ہم واقعی ظالم ٹھہریں گے، قصوروار ہوں گے. اللہ کہیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، دور ہو جاؤ، پڑے رہو اس جہنم کے اندر، مجھ سے بات نہ کرو. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا. تم وہی لوگ تو ہو جب میرے بندوں میں سے کچھ لوگ جب مجھے پکارتے تھے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، ہماری بخشش فرما، وارحمنا، ہم پر رحم کا، ترس کھا، وانت خیر الراحمین، تو سب سے بہتر رحم کھانے والا، ترس کھانے والا ہے. تو تم ایسے لوگوں کو مذاق بنا لیتے تھے. 9/11 کے بعد جب طالبان حکومت پر امریکہ نے حملہ کر دیا پاکستان کی مدد سے، تو میں نے جمعے کے بعد دعا کروائی، بد دعا بھی کروائی کفار کے خلاف. تو ایک بڑی شخصیت نے میرے بارے میں کہا خطیب صاحب نے دعا کر دی ہے، بس امریکہ کے میزائل میں کیڑے پڑ گئے. تنزیہ طور پر انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر دنیا کی آنکھ نے دیکھ لیا کہ کس طرح امریکن ٹیکنالوجی میں کیڑے پڑ گیا. یہ وہ مقام ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میرے کچھ بندے جب میرے حضور مجھے پکارتے تھے تم ان کو مذاق بنا لیتے تھے. تم وہی تو لوگ ہو، تم وہی بد فطرت لوگ ہو کہ جب میرے کچھ بندے میری بارگاہ میں میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، رحم کے لیے، تم ان کو مذاق بنا لیتے تھے. یہ دیکھو لوٹے اٹھائے جا رہے ہیں، مسواک کرتے جا رہے ہیں، ٹخنوں سے شلوار اوپر کرتے جا رہے ہیں، ان کو نماز روزے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. فاتخذتموہم سخریہ، تم انہیں مذاق بنا لیتے تھے. اور یہاں اتنا اس مذاق کے مشغلے کے اندر تم مدہوش تھے کہ تمہیں اس مشغلے نے میری یاد ہی بلا دی تھی، تم مجھے ہی بھول گئے تھے. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اللہ اکبر. اور تم ان سے ٹھٹا کیا کرتے تھے میرے ان نیک بندوں سے. انی جزیتم اليوم بما صبروا، تم جن سے ٹھٹا کرتے تھے نا، آج ہم نے ان کے صبر کا بدلہ ان کو دے دیا. کیا کمال کی آیات ہے خدا کی قسم. اور ایک خبیث کافرو، دنیا کے اندر جن اہل ایمان سے تم ٹھٹا کرتے تھے، اوے لوٹے، اوے ٹوپی مین، اب تو بہت ماحول بدل گیا. ہم بچے تھے، ہم جب ٹوپی پہنتے تھے، یہ پیپلز پارٹی کا بھٹو کا منحوس دور تھا جس کو سپریم کورٹ نے مجرم سمجھ کر پھانسی دی تھی. آج کوئی الٹا ہی حساب ہے. اس وقت ہم بچے تھے، ہمیں کہا جاتا او ٹوپی مین. اللہ اکبر. میرے والد صاحب اپنے ادارے کے استادوں کو کہا کرتے تھے کہ جیب میں کچھ پتھر رکھ کے چلا کرو، حملہ ہوگا تو کم سے کم تم پتھر مار سکو گے. وہ حالات تھے. مولوی کو گاڑی روک کے گاڑی سے نیچے پھینک دیا جاتا تھا. اور آج لوگ اس منحوس بھٹو کی تعریف کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ کہتے ہیں انی جزیتہم اليوم بما صبروا، ان اہل ایمان کا جو تم مذاق اڑائے کرتے تھے نا، ان کے صبر کا بدلہ آج ہم نے ان کو دے دیا. کیا بدلہ دے دیا؟ انہم هم الفائزون، وہ کامیاب ہو گئے. یہ وہ پھر اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں سے پوچھیں گے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اچھا یہ بتاؤ تم دنیا میں کتنے سال رہے؟ آگے سے جہنمی کیا کہیں گے؟ یا اللہ سال کی کیا بات کرتے ہیں. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین،
ہم تو دن رہے ہیں، یا دن کا بھی تھوڑا سا حصہ دنیا میں رہے ہیں بس. یا اللہ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں جن کو شمار کرنا آتا ہے، یا جو فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال کا حساب کتاب کرتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں صحیح طرح ہم کتنا عرصہ رہے. اللہ کہیں گے نہیں یار، نہیں یار تو خیر نہیں، ان کے لیے یہ تو محبت والا لفظ ہے. نہیں اتنے کم بھی نہیں رہے ہو دن یا دن کا حصہ، ہاں رہے ہو تھوڑے. قال ان لبثتم الا قلیلا، تھوڑی مدت دنیا میں رہے ہو. آج تمہیں سمجھ آ رہی کہ دن اور دن کا تھوڑا سا حصہ. لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم یہ حقیقت کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کتنی چھوٹی ہے تم دنیا میں سمجھ جاتے. کاش یہ حقیقت کہ دنیا کتنی بے ثبات ہے، دنیا کتنی بڑی فانی ہے، دنیا کی زندگی کے مزے کتنے تھوڑے ہیں، کاش یہ حقیقت تم دنیا میں سمجھ لیتے اپنے اختیار سے تو آج تم یہاں ردیدے نہ جاتے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں ڈالی عقل و شعور کی دولت تمہیں دے کے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لٹائے نہیں جاؤ گے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وہ اونچی شان والا ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، سچا بادشاہ. الملک الحق، حقیقی بادشاہ. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الہ نہیں، مشکل کی گریں کھولنے والا نہیں. رب العرش الکریم، وہ رب ہے عرش عظیم کا. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، یہ پوری صورت کا خلاصہ سامنے آ رہا ہے، بلکہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا ہے، اس اللہ کو بھی حاجت روا سمجھ کے پکارتا ہے، اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھ کے پکارتا ہے، یا کسی پیر فقیر علی کو یا کسی اور کو یا کسی نبی کو بھی مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے اپنی دعاؤں میں اس طرح پکارتا ہے جس اللہ کو پکارنا چاہیے. لا برہان لہ بھی، اور اس کے بعد اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، بغیر دلیل کے وہ ایسا کام کر رہا ہے. فإنما حسابہ عند ربی، اس کا حساب اس کے رب کے سپرد ہے. لیکن وہ حساب سن لو، انہ لا یفلح الکافرون، کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، میرے نبی یہ دعا بھی کرتے رہیں، اے پروردگار مجھے بخش دے، مجھ پر ترس کھا لے، مجھ پر رحم کر، تو سب سے بہتر رحم کرنے والوں میں سے، رحم کرنے والوں میں سے تو سب سے بہتر ہے. خواتین و حضرات اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی 19ویں سپارے کے ساتھ، اور جہاں تک ہم جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا